بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے جہاں اس کے لیے کھانے پینے اور پہننے کا بندوبست کیا، وہاں اس کی سب سے بڑی ضرورت دین بھی اسے سکھایا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے، جو اپنی اولاد کو اللہ کا دیا ہوا دین سکھانے پر مامور تھے۔ لیکن اولاد آدم نے ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس دین میں تحریف کی اور خدائے واحد کی عبادت کی بجائے بہت سے آلہ گھڑ لیے، جن کی پوجا کی جانے لگی۔ در حقیقت وہ اپنی خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف علاقوں، مختلف نسلوں اور مختلف قبیلوں کے لیے انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 صدیاں بعد کرۂ ارضی ظلم و جور سے بھر گیا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے روز قیامت تک دین حق لے کر آئے، اور ان کی نبوت سے پہلے کے دور کو بجا طور پر دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، 6 صدی عیسوی میں دنیا کے بڑے مذاہب قدیم مذہبی صحیفے اور ان کے احکام و قوانین، جنہوں نے مذہب، اخلاق اور علم کے میدان میں مختلف موقعوں پر اپنا مخصوص کردار ادا کیا تھا، بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل بن چکے تھے، اور تحریف کے علمبرداروں، منافقوں اور ناخدا ترس و بے ضمیر مذہبی رہنماؤں کی ذاتی اغراض کا نشانہ اور حوادث زمانہ کا اس طرح شکار ہو چکے تھے کہ ان کی اصل شکل و صورت کا پہچاننا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ اگر ان مذاہب کے اولین بانی و علمبردار واپس آ کر اس حالت کو دیکھتے تو ان مذاہب کو خود نہ پہچان سکتے اور ان کا انتساب اپنی طرف کرنے پر ہرگز تیار نہ ہوتے۔ پیارے دوستو، بے خدا سیاست کی وجہ سے دنیا کے سیاسی حالات بھی دگرگوں تھے۔ اس وقت روم اور ایران دنیا کی 2 بڑی طاقتیں یعنی سپر پاور تھی۔ پیارے دوستو، جن میں سے پہلی حکومت قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت تھی۔ بازنطینی حکومت ایک مطلق العنان شہنشاہیت تھی، جس کے گرد تربیت یافتہ نوکر شاہی نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ قیصر کلی اختیار کا مالک تھا، وہ چاہتا تو چشم زدن میں کسی شخص کی گردن تن سے جدا کروا دیتا۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہیت اور کلیسا کی ملی بھگت قائم تھی۔ اہل کلیسا بادشاہی اختیارات کو مذہبی سند دیتے تھے اور بڑی بڑی مذہبی جائیدادیں بنا رہے تھے۔ عوام جاہل اور توہم پرست تھے اور اہل کلیسا ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کی بجائے ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تعویذ ٹوٹکوں کا کاروبار پادریوں کے ہاتھ میں تھا۔ چڑھاؤں کی آمدنی اس کے علاوہ تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جب قیصر ہرقل کو خسرو پرویز شاہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اہل کلیسا سے قرض کی درخواست کی، اور قسطنطنیہ کے لارڈ پادری نے سود پر یہ قرض دے دیا، جس سے فوجی بھرتی کر کے قیصر نے کسریٰ کا مقابلہ کیا۔ بازنطینی دور میں عوام اور راس کے درمیان بہت بات تھا۔ قیصر کو اتنا بلند خیال کیا جاتا تھا کہ عام آدمی اس کی زیارت تک نہ کر سکتا تھا۔ شاہی افسران اور کلیسا کے پادری اونچے طبقے میں شمار ہوتے تھے، اور عوام کے حقوق ان کے ہاتھوں بری طرح پامال ہو رہے تھے۔ ان پر ہر طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے، اور قیصر کا معمولی سا اوتاب یا اس کے درباریوں کی ناراضگی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ خود عوام توہم پرست تھے اور تعویذ ٹوٹکوں اور بھوت پریت میں ایمان رکھتے تھے۔ مذہبی طبقہ ان کی ان کمزوریوں سے خوب ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ پیارے دوستو، دولت کی فراوانی اور نوکر شاہی کے وسیع اختیارات کی وجہ سے اوپر کے طبقے میں عیاشی بہت زیادہ تھی، اور بیچاری عورت کو ہر جگہ دل بہلانا پڑتا تھا۔ تاہم بعض خواتین نے اپنے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے بلند مقام بھی حاصل کیا۔ مثلاً جسٹینین کی ملکہ تھیوڈرا بہت ہی با اثر تھی، اور قیصر بالعموم اس کے مشوروں کو مان لیتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیارے بچوں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ و ناصر۔